الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کچھ لوگوں کو یہ اشکال رہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کے بعد جب ہم سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے ہاتھ رکھنے چاہیے یا کہ اپنے گھٹنے پہلے زمین پر ٹکانے چاہیے۔ تو آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیدع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ جو ہے وہ اپنے گھٹنے پہلے رکھتا ہے اور ہاتھ بعد میں رکھتا ہے، تو ہمیں اس کے برعکس اپنے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنے ہیں۔ تو اس حدیث کی سند جو ہے وہ جید ہے، جبکہ اس حدیث کی شاہد حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی ہے۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اور جو لوگ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے کے قائل ہیں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سجد ودع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اس کی سند میں شریک بن عبداللہ القاضی ضعیف راوی ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ راجح اور قوی مذہب یہی ہے کہ سجدے میں جاتے وقت آدمی گھٹنوں کی بجائے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے۔ اور اگر ہم وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر بھی ترجیح اسی موقف کو ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ قولی حدیث ہے، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ فعلی حدیث ہے، اور تعارض کی صورت میں قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس کی شاہد دلیل جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی ہے جو کہ سندن صحیح بھی ہے۔ تو اس لیے راجح اور صحیح موقف یہی ہے کہ رکوع کے بعد جب آپ سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں اور اس کے بعد اپنے گھٹنے جو ہیں وہ زمین پر ٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھ کے دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق ہمیں اپنی تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔